آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گناہوں کے بعد ہمیں احساس گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہو جانا ایک الگ سے بات ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حق میں کوئی معصیت ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، حکم عدولی اور بغاوت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں احساس گناہ نہیں ہوتا، اور یہ ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے بعد دل میں اس کا کھٹکا اور احساس پیدا ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر کوئی بشری تقاضوں کے مطابق کوئی 19-20 ایسی بات ہو بھی جاتی تھی، اول تو ہوتی نہیں تھی کہ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اگر کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے جن کا نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا اور ان سے گلی میں جا رہے تھے، کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ ان کی نظر دروازے سے گھر کے اندر پڑ گئی، اور یہ ان کے ارادے سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کچھ ایسا چاہتے تھے، بس دفعتاً دروازہ کھلا اور وہ جا رہے تھے تو ان کی نگاہ گھر کے اندر پڑ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ننگے سر بیٹھی ہے۔ اب اس گناہ کا احساس اس قدر ان کے دل میں ہوا کہ نہ تو وہ رسول اللہ کے پاس واپس آئے اور نہ ہی وہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور نہ ہی وہ اپنے گھر گئے، بلکہ وہاں سے وہ سیدھے جنگل میں چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا شروع ہو گئے، اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو گئے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا شروع ہو گئے اور اللہ کے سامنے رونا شروع ہو گئے، اور اسی طرح کرتے کرتے ان کو 40 دن جنگل میں گزر گئے۔ اللہ کے سامنے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، یا اللہ یا تو مجھے معاف فرما دیں، میری توبہ قبول فرما لیں، اور آسمان سے جبرائیل کو بھیجیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے، یا پھر اگر آپ معاف نہیں کرتے تو زمین پھٹے اور میں زمین میں غرق ہو جاؤں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جو مجھے جلا کر راکھ کر دے۔ 40 دن کا گزرنا تھا، اللہ نے جبرائیل امین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ تمہارا فلاں صحابی وہ کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو تلاش کر کے لائے۔ وہ ان کو تلاش کرتے کرتے مدینہ سے مدینہ شریف کے دیہاتوں میں پہنچ گئے اور وہاں سے بالآخر وہ جنگلات میں پہنچے۔ ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ یار اس قد کا، اس وجود کا، اس شکل کا، اس حلیے کا فلاں نوجوان، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے بالکل جنگل میں ایک نوجوان خوبصورت لمبے قد کا، خوبصورت گورے چہرے والا، رات کو جنگل سے نکلتا ہے، اللہ کے سامنے زور زور سے روتا ہوا نظر آتا ہے، ہچکیاں لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا بالکل وہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں جنگل میں گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، جنگل سے نکلے روتے ہوئے اور اسی طرح توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس وقت جنگل میں کون آ گیا ہے؟ پھر دونوں بغل گیر ہوئے، رونا شروع ہوئے۔ وہ کہنے لگے حضرت عمر سے، عمر مجھے یہ بتلائیے
کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ سے آگاہ تو نہیں ہو گئے، مطلع تو نہیں ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں، کہا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسے وقت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مصروف ہوں، میں پیچھے جا کر کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ میں ان آنکھوں سے اور اس چہرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہوں، مجھ سے اس قدر گھناؤنا اور اس قدر بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ بالآخر یہ لے کر ان کو پہنچے، فجر کی نماز تھی، مصلی رسول پہ، مسجد نبوی کے مصلی پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی نماز میں شریک ہوئے، یہ صحابی بھی جا کر مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی اور پوچھا کہ عمر فاروق آئے ہیں، سلمان فارسی آئے ہیں اور اس صحابی کو لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ لے آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا یہ پیچھے بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، ان کا سر اٹھا کر گود میں رکھا، ان کو ہوش میں لائے اور ان سے جا کر کہا ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے تمہیں بیوی بچوں سے جدا ہوئے، گھر جاؤ۔ یہ صحابی گھر گئے اور ایک ہفتہ تک بیمار رہے، شدید بیماری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی یا رسول اللہ وہ شدید بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور آخری وقت میں بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میری سفارش کر دیجئے، میری آنکھوں سے زنا ہو گیا، میں ان آنکھوں سے غیر محرم عورت کو دیکھ بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن دیا، پھر خود ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس جنازے میں صحابہ نے ایک عجیب حالت دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے پاؤں سے نہیں بلکہ پاؤں کے پنجوں کے بل چلتے ہوئے نظر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کو چلتے ہوئے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس قدر احساس گناہ ہوا اور اس قدر یہ اپنے گناہ پر نادم ہوا اور اس نے اس قدر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی، اس قدر مناجات کی، اللہ کو اس قدر منایا، اس قدر راضی کیا، اللہ اس کی توبہ سے اس قدر خوش ہوئے کہ آسمانوں سے اللہ نے سارے فرشتوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج اللہ کرے کہ ہمیں بھی گناہ کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے موبائل ننگی فلموں سے اور ننگی تصاویر سے بھرے ہوئے ہیں، رات کو ہم فلمیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، دن رات صبح و شام ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی احساس گناہ پیدا ہو جائے، ہم بھی سچے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔